وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ امریکی انخلا کے بعد اقتدار سنبھالنے والی افغانستان کی طالبان حکومت نے شوبز انڈسٹری میں خواتین پر کام کرنے کے لیے پابندی عائد کر دی۔ شوبز اور انٹرٹینمنٹ سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ افغانستان میں رواں برس اگست میں طالبان نے اقتدار سنبھالا تھا اور پہلے دن سے ہی خیال کیا جا رہا تھا کہ طالبان کی حکومت شوبز سمیت موسیقی، پینٹنگ اور اس طرح کی دیگر فنون لطیفہ کے شعبوں پر پابندی عائد کرے گی یا پھر ان میں خواتین کے کام کرنے پر بندش کی جائے گی۔ اگرچہ گزشتہ 5 ماہ کے دوران طالبان حکومت نے واضح طور پر شوبز، حکومت، تعلیم، صحت اور دیگر شعبہ جات میں خواتین کے کام پر پابندی عائد نہیں کی، تاہم ان کے لیے نئے ضابطۂ اخلاق جاری کرتے ہوئے انہیں اسلامی لباس پہننے سمیت دیگر اصولوں پر عمل کرنے کا پابند بنایا گیا تھا۔ تاہم اب حکومت نے شوبز انڈسٹری میں خواتین کو دکھانے پر پابندی عائد کرتے ہوئے ان کے لیے صحافتی شعبے میں کام کرنے کے لیے بھی نئی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ افغانستان کی مذہبی اور ثقافتی امور دیکھنے والی وزارت نے 21 نومبر کو 8 نئے ضابطے جاری کرتے ہوئے ڈراموں، فلموں اور تھیٹرز میں خواتین کو دکھانے پر پابندی عائد کر دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ وزارت کی جانب سے واضح ہدایات جاری کی گئیں کہ اب سے خواتین کو ڈراموں، فلموں اور تھیٹرز میں نہیں دکھایا جائے گا۔ ساتھ ہی وزارت نے ہدایات جاری کی کہ خواتین صحافت کے شعبوں میں کام کر سکتی ہیں، تاہم جب انہیں ٹی وی پر اپنی کوئی رپورٹ پیش کرنی ہو یا خبریں پڑھنی ہوں تو وہ پہلے حجاب کا اہتمام کر لیں۔ وزارت کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق اب ملک میں ایسی کوئی غیر ملکی فلم یا ڈرامہ بھی نشر نہیں کیا جائے گا جس میں دوسرے ملک یا خطے کی ثقافت کو فروغ دیا جا رہا ہو۔ جاری کی گئی ہدایات کے مطابق ٹی وی چینلز ایسا کوئی مزاحیہ پروگرام بھی نشر نہیں کریں گے جس میں مذہب اور ثقافت پر مذاق کیا جا رہا ہو۔ حکومت نے ایسے غیر ملکی مواد پر بھی افغانستان میں پابندی عائد کر دی ہے جس میں مذہب اسلام کی عظیم شخصیات یا مذہب کے حوالے سے ناپسندیدہ بات کی گئی ہو۔ وزارت نے نئی ہدایات کو حکومتی رولز قرار نہیں دیا بلکہ انہیں مذہبی تجاویز کا نام دیا ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے جاری کردہ نئی تجاویز پر سوشل میڈیا پر بھی تنقید کی جا رہی ہے، جبکہ افغان شوبز، تھیٹر، فلم، ٹی وی اور صحافت سے وابستہ شخصیات نئی ہدایات کو انڈسٹری کی موت قرار دے رہے ہیں۔ افغانستان میں 2 دہائیوں کے بعد ڈراموں، فلموں اور تھیٹرز میں خواتین پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس سے قبل طالبان کی ماضی کی حکومت میں بھی خواتین کے شوبز میں کام کرنے پر پابندی عائد تھی۔ سال 2021 میں امریکی قبضے اور طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد افغانستان میں امریکہ سمیت مختلف مغربی ممالک نے ٹی وی چینلز اور شوبز انڈسٹری میں بھاری سرمایہ کاری کر کے خواتین کو موقع فراہم کرنے کے منصوبے شروع کیے تھے۔ امریکی قبضے کے بعد افغان ٹی وی چینلز پر موسیقی اور رقص کے امریکی اور بھارتی طرز کے شو میں دکھائی دیے، جبکہ ڈراموں میں بھی خواتین کو نیم عریاں اور بولڈ انداز میں دکھایا جانے لگا تھا۔ ان ہدایات کے قبل ہی افغان طالبان کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ شوبز پر پابندی عائد کریں گے یا پھر اس میں خواتین کے کام پر بندش لگائیں گے، جس کے بعد شوبز انڈسٹری سے وابستہ کئی شخصیات ملک سے فرار ہو گئی تھیں۔ جو لوگ وہاں سے نکلنے میں ناکام ہو گئے انہوں نے مکینک، پھل اور سبزی فروش کے طور پر کام شروع کر دیا تھا، کیونکہ طالبان کے دوبارہ کنٹرول سنبھالے جانے کے بعد افغانستان میں شوبز سرگرمیاں تقریباً ختم ہو چکی ہیں اور وہاں کے گلوکار اور اداکار سبزیاں، پھل، گوشت اور دودھ بیچ کر گزر بسر کر رہے ہیں۔ متعدد موسیقاروں، آرٹسٹ، فنکاروں اور اداکاروں نے موٹر سائیکل کی مرمت سمیت دیگر مکینک کی دکانیں کھول لی ہیں، جبکہ بعض شوبز شخصیات نے برگر اور روایتی افغانی کھانوں کے لیے ہوٹلز کھول لیے ہیں، جبکہ کئی دیگر اداکار، موسیقار اور فنکار بھی مختلف طرح کے کاروبار کر کے گزر بسر کر رہے ہیں۔ طالبان کے کنٹرول کے بعد موسیقی اور انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے مشہور کابل کی سرچوک شور بازار اب روزمرہ کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں کے بازار میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس بازار کے 200 میٹر رقبے پر موجود تمام دکانوں میں ماضی میں موسیقی کے آلات اور شوبز سے وابستہ دیگر چیزیں فروخت کی جاتی تھیں اور وہاں پر گلوکاروں اور موسیقاروں کی آمد و رفت رہتی ہے، جبکہ بعض دکانوں سے ہر وقت موسیقی کی آوازیں بھی آتی رہتی تھیں۔ اب اس بازار کے تقریباً تمام دکانوں میں پھل، سبزی، گوشت اور دودھ سمیت دیگر اشیاء ضروریات کی دکانیں کھل چکی ہیں اور انہیں گلوکار، موسیقار اور اداکار چلا رہے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق افغانستان میں موسیقی کے انسٹی ٹیوٹ کے سربراہوں اور پرنسپل نے تصدیق کی کہ 100 سے زائد موسیقی کے طلباء اور اساتذہ ملک چھوڑ چکے ہیں اور باقی ماندہ طالبان کے خوف کی وجہ سے پھل اور سبزی بیچنے پر مجبور ہیں۔
शोबिस शख्सियात के मुताबिक अमरीकी इनखला के बाद बहुत सारे गुलकार और अदाकार पहले ही मुल्क छोड़ चुके हैं। जिन शोबिस शख्सियात के पास बैरून मुल्क मुंतकिल होने के वसाइल नहीं थे, वो अफगानिस्तान में शोबिस छोड़कर जरूरी अशिया फरोख्त करके गुजर बसर कर रहे हैं। तालिबान के कब्जे के बाद कई गुलकार और अदाकार यूरोप और अमेरिका समेत दीगर ममालिक भी मुंतकिल हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही दोहरी शहरियत ले रखी थी और उन्हें अंदाजा था कि अफगानिस्तान में क्या होने वाला है। मुतादिद अफगान लोग गुलकार अहले खाना के हमरा पाकिस्तान मुंतकिल हो चुके हैं। याद रहे कि तालिबान हुकूमत ने इक़्तिदार के हुसूल के बाद 7 सितंबर को अपनी हुकूमती टीम का ऐलान किया था और 13 सितंबर को वजीर तालीम अब्दुल बाकी हकानी ने यूनिवर्सिटी तालिबात के लिए ड्रेस कोड का ऐलान करते हुए उनके लिए पर्दा लाजमी करार दिया था। उन्होंने पर्दे और इस्लामी लिबास की मुकम्मल वजाहत नहीं की थी और ये भी कहा था कि लड़कियां मखलूत तालीम हासिल नहीं कर सकती। इससे कबल भी तालिबान की जानिब से खवातीन को पर्दा और इस्लामी लिबास ज़ेबतन करने की हिदायत की गई थी। ड्रेस कोड के नफाज के बाद अफगान खवातीन ने ट्विटर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए डू नॉट टच माई क्लोथ्स का ट्रेंड इस्तेमाल करते हुए अपनी सकाफती लिबास की तस्वीर शेयर की थी। मुतादिद अफगान खवातीन ने रवायती लिबास में तस्वीर शेयर करते हुए अफगान कल्चर और डू नॉट टच माई क्लॉथ समेत हैशटैग्स भी इस्तेमाल किए। यही नहीं बल्कि अफगान खवातीन से इजहार यकजहती के तौर पर पाकिस्तान, बरतानिया, अमरीका, जर्मनी और भारत समेत दीगर ममालिक की खवातीन ने भी ट्वीट्स की। याद रहे कि अपनी नई हुकूमत बनाने वाले तालिबान ने अफगानिस्तान में खवातीन के खेलों पर पाबंदी लगा रखी है। तालिबान के तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा था कि अफगान खवातीन क्रिकेट समेत खेलों में हिस्सा नहीं ले सकती, क्योंकि खेलों की सरगर्मियां उनके लिए मुनासिब नहीं। वाज़ेह है कि तालिबान की जानिब से ऐलान करदा अबूरी हुकूमत में कोई खातून शामिल नहीं थी, जिस पर यूरोपीय यूनियन और दीगर यूरोपीय ममालिक ने तशवीश का इजहार किया था। इसके अलावा काबुल शहर के मेयर ने भी बल्दियाती इदारों में काम करने वाली खवातीन मुलाजमीन को कहा है कि अगर उनके काम की नौयत ऐसी है कि वो मर्द नहीं कर सकते तो वो काम पर आए, वरना घर पर रहें। दूसरी जानिब सारी सूरत हाल के बाद तालिबान का दावा है कि उनका खवातीन पर काम करने और तालीम हासिल करने से रोकने के इक़दामात महज आर्जी हैं और इसका मकसद सिर्फ ये है कि तमाम काम करने वाले इदारे और तालीमी इदारों में खवातीन के लिए माहौल को महफूज बनाया जा सके।